بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے چودھویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ اس کے بعد جنت میں داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح، چمکنے والے ستارے کی طرح ہوں گے۔ نہ تو ان لوگوں کو پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ لیٹرنگ کی ضرورت ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے، ناک سے بھی آلائش نہیں نکالیں گے۔ ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا۔ ان کی انگوٹھیوں میں خوشبودار عود جلتا ہوگا، یہ نہایت پاکیزہ خوشبو عود ہوگا۔ ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، سب کی صورت ایک ہوں گی، یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کی قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے۔ یہ ہیں جنتیوں کے احوال۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا؟ تو کیا اگر عورت کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بشرطے کہ وہ تری دیکھ لے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات پر ہنسی آ گئی اور وہ فرمانے لگیں کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بچے میں ماں کی مشابہت کہاں سے آتی؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے ماں باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ سب سے پہلا کھانا اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا، وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پھیل کر جاتی ہے تو بچہ اس کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اگر عورت کی منی پھیل کر جاتی ہے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہود انتہا کی جھوٹی قوم ہے، اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھ پر طرح طرح کی تہمتیں دھرنی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ کچھ یہودی آئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں؟ سارے یہودی کہنے لگے، وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں، ہم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں اور ہم میں سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ سب ان کے تعلق کہنے لگے، ہم میں سب سے بدترین کا بیٹا یہی ہے۔ ان کی برائی کرنے لگے۔